یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کا جملہ یہ ہے کہ من ابصر بہا ابصرت ہو ومن ابصر الیہا اعمت ہو، کہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اگر دنیا کو اینک بنا کر آنکھ پہ لگاؤ اور خدا کو دیکھنے کی کوشش کرو تو خدا نظر آئے گا، اور اگر دنیا ہی کے اندر گم ہو جاؤ، دنیا ہی کو دیکھتے رہو تو دنیا میں گم ہو جاؤ گے، خدا نظر نہیں آئے گا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ کس نے کس انداز سے دیکھا۔ میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں تاکہ یہ مولا کا جملہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، مگر اس جملے کو سمجھنے کے لیے اس مثال پر توجہ کریں۔ آپ بازار کے اندر گئے آئینہ خریدنے کے لیے، کیوں؟ کہ گھر میں لگانا ہے، اس آئینے کے اندر شکل دیکھنی ہے۔ اگر آپ نے گھر میں لگایا، آئینے کو دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ آئینے کے ذریعے سے شکل کو دیکھیں، تو آئینے کی ساخت پر آپ کی توجہ نہیں ہوگی، آئینے کے اندر جو نظر آ رہا ہے اس پر آپ کی توجہ ہوگی۔ اس کا فریم کیسا ہے؟ ارریلیونٹ ہے۔ اس کے فریم کا کلر کیا ہے؟ ارریلیونٹ ہے۔ وہ ٹرائنگل ہے یا ریکٹینگل؟ ارریلیونٹ ہے۔ ہمیں چیک یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر شکل کیسی نظر آتی ہے، کوئی دھبا تو نہیں ہے، بال صحیح بنے ہوئے ہیں یا نہیں۔ جب آپ اس کے ذریعے سے کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ لیکن بازار میں گئے آئینہ خریدنے کے لیے تو آپ چہرہ نہیں دیکھ رہے، اس کا فریم دیکھ رہے ہیں، تو عکس اس کے اندر موجود ہے مگر عکس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس لیے کہ فریم کی طرف توجہ ہے، اس کی بناوٹ کی طرف توجہ ہے، اس کے سائز کی طرف توجہ ہے، جیومیٹریکل شیپ کیسا ہے اس کی طرف توجہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کو آئینے کی طرح سے دیکھو کہ اس دنیا کے آئینے میں اس کا عکس موجود ہے تو نظر آئے گا، لیکن اگر اسی آئینے کی ساخت میں الجھ کر رہ گئے تو سب کچھ نظر آئے گا، اس کا عکس نظر نہیں آئے گا۔ برادران عزیز، میں عام طور پر اس فینومینا کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ آپ اگر میرے گھر پر آنا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھیں گے نا کہ ایڈریس کیا ہے، اور میں آپ کو ایڈریس بتاؤں گا۔ میں کیسے آپ کو ایڈریس بتاؤں؟ منطق کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے کہ معرف کو معرف سے عارف ہونا چاہیے۔ جس کے ذریعے سے آپ تعارف کروا رہے ہیں، جس کا تعارف کروا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں اس کو زیادہ واضح ہونا چاہیے۔ میں کہوں کہ میرا گھر، آپ کہیں کہاں، میں ایک نشانی بتاؤں گا، وہ نشانی آپ کے لیے واضح ہونی چاہیے، ورنہ اس نشانی کو سمجھانے کے لیے ایک اور نشانی بتانی پڑے گی۔ وہ اگر واضح نہیں ہوگی تو ایک اور نشانی بتانی پڑے گی۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ صاحب میرا گھر ہے سولجہ بازار میں، آپ کہیں سولجہ بازار میں کہاں؟ سولجہ بازار تو بہت بڑا ہے۔ اب میں کہوں کہ سولجہ بازار کے اندر نشتر پاک آپ نے دیکھا ہے، آپ نے کہا ہاں، تو یہاں سے میں آپ کو سمجھانا شروع کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں سولجہ بازار میں نشتر پاک، آپ کہیں ہمیں نہیں معلوم، کراچی کا کون ہوگا کہ جس کو نشتر پاک نہیں پتہ؟ لیکن فرض کیجیے کوئی باہر رہتا ہے اور میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سولجر بازار کہاں، نشتر پاک کہاں، نشتر پاک کہاں؟ اچھا، اس کا مطلب نشتر پاک بھی معلوم نہیں ہے۔ آئی نیڈ سم تھنگ ایلس کہ جس کو میں یہاں پر نشانی کے طور پر پیش کر سکوں۔ میں کہوں قائد اعظم کا مزار، اس نے کہا ہاں یہ ہم نے دیکھا ہے قائد اعظم کا مزار۔ اگر یہاں پر بھی وہ کہتے یہ بھی نہیں پتہ تو مشکل بڑھ جائے گی، لیکن اگر وہ کہے کہ قائد اعظم کا مزار دیکھا ہے، اب قائد اعظم کے مزار کے ذریعے مجھے نمائش چورنگی سمجھانی ہے، نمائش چورنگی کے ذریعے سے یہ سمجھانا ہے کہ کہاں پر آپ مڑیں گے، تو یقیناً اب آپ میرے گھر تک پہنچ جائیں گے۔ گھر میں کیا ہے؟ مجلس رکھی، تشریف لائیے گا۔ اچھا سا، آپ نے ایڈریس پوچھ لیا، قائد اعظم کے مزار پہنچے، اور قائد اعظم کے مزار پر پہنچنے کے بعد قائد اعظم کے مزار کے سحر میں گرفتار ہو گئے، وہاں پر رک گئے، وہیں پر رکے ہوئے ہیں۔ کیا مزار ہے، کیا ماربل لگا ہوا ہے، اور کیا گارڈن ہے، کیا پارک ہے، اور کیا جاگنگ ٹریک ہے۔ میں نے فون کر کے پوچھا صاحب آپ کہاں پر ہیں؟ قائد اعظم کے مزار پر پہنچ گئے۔ میں نے کہا بہت خوب، قائد اعظم کے مزار پر تو پہنچ گئے، اب آگے بڑھیے۔ کہا کہ نہیں صاحب، اس نشانی میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ آگے جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا۔ آپ نشانی میں الجھ گئے۔ میں نے نشانی اس لیے بتائی تھی کہ نشانی سے دوسری نشانی تک پہنچے، دوسری نشانی سے منزل تک پہنچے، مگر اگر آپ نشانی میں الجھ گئے، آپ کا تعریف کرنا حق ہے کہ وہ مزار بہت خوبصورت ہے، پارک بہت اچھا ہے، وہ حق ہے، لیکن اس تعریف کے ساتھ اگلی منزل کی طرف موو بھی تو کریں۔ شکوہ اس بات کا نہیں ہے
کہ دنیا نے سائنس کے نام پر اتنی ترقی کیوں کی؟ ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ کشف کرنے کے بعد کہ ان تمام چیزوں کے اندر کیا راز موجود ہے، انسان نے علمی ترقی کی۔ شکوہ اس بات کا ہے کہ نشانی میں الجھ کر منزل سے غافل ہو گئے۔ وہاں تک بھی تو پہنچنا چاہیے تھا کہ جب مخلوق کے اندر اتنے راز موجود ہیں تو ان رازوں کو رکھنے والا کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جس نے ان اسرار کو یہاں پر امانتاً محفوظ کیا ہے اور انسان کے اندر وہ تجسس پیدا کیا ہے کہ جس کے بعد وہ جاننا چاہتا ہے کہ اندر کیا راز موجود ہیں۔ ایک مخلوق کی تہ تک وہ پہنچا، دوسری مخلوق کی تہ تک پہنچا، تیسری مخلوق کی تہ تک پہنچا، لیکن خالق تک نہیں پہنچ پا رہا۔ تو اس نے کیا کیا؟ یہ راستے میں الجھ گیا۔ من ابصر بہا نہیں ہوا، من ابصر الیہا ہو گیا۔ یہ اس اینک کے ذریعے سے نہیں دیکھ رہا، اس اینک کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس آئینے میں نہیں دیکھ رہا، یہ اس آئینے کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نشانی کے ذریعے منزل تک نہیں پہنچ رہا، یہ نشانی میں الجھ گیا ہے۔ ایز اے رزلٹ یہ اپنے ہدف سے غافل ہو گیا ہے۔ دنیا کی جتنی نشانیاں پروردگار عالم نے رکھی ہیں ان کے ذریعے سے خدا چاہتا ہی ہے کہ وہاں پر ٹھہرو نہیں، اس کے ذریعے سے عکس خدا کو ملاحظہ کرو، پروردگار عالم کے وجود کا احساس کرو۔ لیکن من ابصر الیہا، اگر کوئی دنیا کو دنیا ہی کے لیے دیکھ رہا ہے احمد ہو، تو وہ اس کو اندھا بنا دے گی۔ پھر اس کو دنیا نظر آئے گی مگر دنیا کے ذریعے سے خدا نظر نہیں آئے گا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر خدا شکوہ کرتا ہے کہ سب کچھ دکھتا ہے مگر خدا نہیں دکھتا۔ مادی وجود نہیں ہے مگر خدا کا وجود سمجھ میں آنا چاہیے۔ بنیادی ترین جو اس کی وجود کی دلالت ہے وہ انسان ان نشانیوں کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے کتنی مرتبہ قرآن مجید میں اپنی نشانیوں کا ذکر کیا۔ سورہ آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، روز و شب کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ اگر عقل معطل ہو جائے تو یہ نشانیاں منزل تک نہیں لے جائیں گی، لیکن اگر عقل استعمال ہو رہی ہے تو انسان آسمانوں کو دیکھے گا، زمین کو دیکھے گا، ہیونلی باڈیز کو دیکھے گا، چاند کو دیکھے گا، ستاروں کو دیکھے گا، سورج کو دیکھے گا، حرکت کو دیکھے گا، زمین کو دیکھے گا، زمین کی حرکت کو دیکھے گا۔ جب ان سب کو دیکھے گا تو ان کے ذریعے سے حرکت دینے والے تک پہنچ جائے گا۔ ان نعمتوں کو دیکھے گا، منعم تک پہنچ جائے گا۔ روشنی کو دیکھے گا تو روشنی دینے والے تک پہنچ جائے گا۔ پروردگار فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم قریب ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، آفاق کے اندر بھی دکھائیں گے، ان کے اپنے نفسوں کے اندر دکھائیں گے، اپنے وجود کے اندر۔ کوئی کہے کہ مجھے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں معلوم، اپنے بارے میں تو معلوم ہے۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ وہ حق ہے۔ اگر وہ سمجھنا چاہیں گے تو بات واضح ہو جائے گی، اگر عقل کو معطل کر دیں گے بات واضح نہیں ہوگی، عقل کو استعمال کریں گے اور اسی نشانی میں الجھ کر رہ جائیں گے تب بھی بات واضح نہیں ہوگی۔